والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر گرامی منزلت سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع فرمایا کہ تم مجھے اتنا بڑھاؤ نہ۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہم میں سب سے اعلیٰ ہیں، صاحب شرف ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر یہ الفاظ استعمال کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا کہ کہیں تم شیطانی ہتھ کنڈوں میں نہ چڑھ جاؤ۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، لہذا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مقام و مرتبہ دیا ہے اس سے مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر غلو کر کے بیان کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر غلو مبالغہ آرائی کرنے سے بچو۔ حضرات گرامی، یہ کچھ احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدسہ کے لیے یہ ہمیں خبردار کیا ہے کہ میرے بارے میں تم نے غلو نہیں کرنا، تو بتائیے اس کے بعد آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلو کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، ایک طرف جذبات ہوتے ہیں تو دوسری طرف دلائل ہوتے ہیں۔ بات ہمیشہ دلائل کی ہی ہوتی ہے، جذبات کو جو ہے وہ شریعت نے معیار نہیں ٹھہرایا۔ جیسے مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سورج گرہن لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سورج ہے نبی علیہ السلام کے لخت جگر کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، جذبات تھے لوگوں کے، لوگوں نے اظہار کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت و حیات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو اگر گرہن لگتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے، کسی کی غم یا خوشی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، لہذا جب تم ان کو اس حالت میں دیکھو نماز پڑھو، دعا کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ جذبات اگر غالب ہوتے تو انہی کو آگے کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ذریعے وہیں پہ ان جذبات کی وہ تردید کر دی کہ یہاں پہ جذبات کا مسئلہ نہیں، دلائل کا مسئلہ ہے۔
میں آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہاں پر جو میں چیز بیان کرنے لگا ہوں اس سے کوئی مقصد کسی کی عظمت کم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ عرض کرنا ہے کہ معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ آپ کی نبوت والی زبان مبارک سے جو نکلا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ لہذا جس نبوت والی زبان سے اہل بیت کے فضائل موجود ہیں، اسی نبوت والی زبان سے حضرات صحابہ کے بھی فضائل موجود ہیں۔ فضائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمومی فضائل ہوتے ہیں جس میں ہر طبقہ جو اس میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تم ان کو نازیبہ کلمات نہ کہو، یہ عمومی ایک فضیلت ہے تمام صحابہ کی۔ لیکن ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اب یہ تخصیص ہو گئی، یہ خصوصی فضائل ہے۔ میں یہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ مطلب کیا تھا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اب جس زبان نبوت سے یہ کلمات نکلے ہیں، اسی نبوت والی زبان سے یہ کلمات بھی نکلے ہیں، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات نہ کہنا۔ اب یہ کیا ایمان کا تضاد نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو ایک فضیلت کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسری طرف دوسری فضیلت کا انکار کر دیا جائے؟ بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو جنت کو جن کی بات بشارت دی گئی ان کو جنت سے نکال کر دوسرے طبقے میں شامل کر دیا جائے؟ کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ لہذا یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک فضیلت کو مان لینا اور دوسری کے بارے میں سر عام انکار کر دینا، یہ کہاں کا اعتدال پسند ہے بھائی؟ یہ کہاں کا انصاف؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا ان کے طریقے کو تم نے لازم پکڑنا ہے، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت اور میں لازم و ملزوم ہیں حتیٰ کہ تم حوض کوثر تک مجھے ملو گے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سمجھ میں آتی ہے، تو صحابہ کی سنت کیا ان کا کوئی اپنا طریقہ تھا؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر تم میری سنت کا عملاً مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خلفاء راشدین کی زندگی کو دیکھ لو۔ اب اہل بیت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور خلفاء راشدین کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اس کو ناراض کیا، جس نے ان کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسری طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک طویل واقعہ ملتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا لیکن تم نے میری دعوت کا انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا۔ اہل مکہ کو خطاب تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہیں جن کو میں نے اپنی دعوت دی اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ تقسیم ہے نا، مردوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، خواتین میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ایک خاص موقع تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک سبب تھا، موقع تھا، جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اور دوسرے موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ آوازیں اٹھی، تو اس موقع پر بھی ایک خاص سبب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے ہی فرمایا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ نے ہی فرمایا ہے۔ ایک طرف چیز کو لے لیا جائے، دوسری طرف چھوڑ دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہادانی سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنتی دنیا کے اندر جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ رسولوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے ہوں گے ان کے یہ سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اور دنیا کے اندر بڑھاپے کی حالت میں فوت ہونے والے لوگوں کے سردار سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ ایک طرف مقام و مرتبہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ مقام و مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری ہو رہا ہے، تو ایک طرف لے لیا جائے اور دوسری طرف چھوڑ دیا جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اما علی فہو منی وانا من، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اب یہ تو اہل بیت کے فضائل ہیں، یہ زبان نبوت سے جاری ہوئے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلے کے افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں سفر میں جب ضرورت پیش آ جائے نا اور کھانا کم پڑ جائے تو یہ اپنا سارا سامان ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں فہم منی وانا منہم، یہ اشعری قبیلے کے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ ایک طرف کا تذکرہ تو کر دیا جائے اور دوسری طرف کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ یاد رکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا، تقابل سے مراد معاذ اللہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کم کرنا نہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں اگر فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں تو باقی صحابہ کا بھی تذکرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا۔ گو کہ انسان اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا ایمان لا رہا ہے اور دوسرے کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ صفت بیان کی ہے وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا تو تقاضا ہے کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا میں ان دونوں سے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، ہما ریحانتا، یہ پھول ہیں جنت، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اے اللہ تو ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ یہ تو ہو گئے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری اور میری والدہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دی، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا، وفات کے وقت میں آپ نے کچھ کہا، وہ رونے لگ گئے، پھر اس کے بعد کچھ بات کہی وہ مسکرانے لگ گئے۔ مسکرانے والی بات پہ سیدہ فاطمہ ذکر کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، یعنی میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد اہل بیت میں سے تم فوت ہوگی، تو وہ مسکرانے لگ گئے۔ اب ایک اور حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسی ناانصافی ہے۔ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے پہلے جلدی وہ ملے گا جس کے ہاتھ کشادہ ہے، جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضرات ازواج مطہرات وہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرتی ہوں گی وہ اللہ نبی علیہ السلام سے سب سے پہلے ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، شہداء کے جو سردار ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ شخص بھی شہداء کا سردار ہے
جو کسی ظالم اور جابر حکمران کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو وہ حکمران اس کے مقابلے میں اس کو قتل کر دے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے مقام و مرتبہ سنایا، اور امت میں سے بھی اس فرد کو یہ مقام و مرتبہ دے دیا جو یہ کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے حکمرانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، علی تم سے محبت مومن آدمی کرے گا اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ پکا منافق ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ہم الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، باقی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصار سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو انصار سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ حتیٰ کہ انصار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد انصار کا خیال رکھنا، جن کے ایمان کو ایمان اور منافقت کی ایک کسوٹی قرار دے دیا گیا ہے، جانچ اور پڑتال کا ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، ان کو معاذ اللہ جہنمی قرار دے دیا جائے، ان کو ایمان سے خارج کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث کہ آپ نے فرمایا تھا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں۔ اب اس کا عام طور پر جو معنی مراد لیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں، لفظ مولا کے لغت کے اندر 18 کے قریب معنی، 18 کے قریب معنی۔ اس حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، جو علی کو دوست رکھے اے اللہ تو اسے ہمارا دوست رکھ، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اسے دشمنی رکھ۔ اب یہاں دوست کے مقابلے میں دشمنی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی فرمایا تھا، انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا دوست ہے۔ اب اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرات اس کے بارے میں مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، میں صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت حضرات صحابہ سارے کے سارے ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے، اس مقام و مرتبہ کو اتنا ہی ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں، جو مناقب ذکر کی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتی؟ ان الفاظ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتی؟ یقیناً وہ اعلیٰ اور عرفہ قسم کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی انسان اس میں اضافہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے معاذ اللہ کہ جو شان میں بیان کر رہا ہوں وہ شریعت بھی نہیں بیان کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے، جو بیان جو مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے جاری ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی فضیلت اور مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اہل بیت ہوں، حضرات صحابہ ہوں، بدری صحابہ ہوں، احد کے صحابہ ہوں، علی حاضل قیاس جتنے بھی صحابہ ہیں سب کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اہل بیت کا یقیناً الگ سے ایک منفرد مقام و مرتبہ ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب سے محبت رکھنا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔